الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باواز بلند آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے مازنان مصطفیٰ. اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب لبیب حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، معزز سامعین کرام، ماں قبل جمعۃ المبارک سے امتی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حقوق ہیں اس کے بارے میں بیان جاری ہے، اور اس میں آیت پاک پڑھی گئی کہ احسان کا بدلہ تو احسان ہوتا ہے. اگرچہ اس آیت پاک کے تناظر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہم پر احسانات فرمائے، ہم ان کا بدلہ اتارنے کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ اگر ہم اپنی ساری زندگیاں بھی ان کے دین کے لیے وقف کر دیں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، یعنی کروڑوں جانیں بھی ہوں، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے نام پر ہی رہیں، اسی پر مر مٹیں، پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن اتنا تو کیا جا سکتا ہے کہ کچھ تو کوئے جانا میں ہم اپنے نذرانے پیش کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے کچھ بولنے کا موقع ملے تو ہم ان حقوق کی ادائیگی کرنے کے بعد یہ عرض کر سکیں: یا رسول اللہ، ہم نے تو اتنا کیا ہے، آپ تو صحیح ہیں، ہم پہ سخاوت فرمائیے. تو اسی تناظر میں پہلا حق تو بیان کر دیا گیا تھا پچھلے جمعہ میں. آج مزید حقوق جتنے بھی ہو سکے وقت کے اندر اسے بیان کیا جائے گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی پر جو حق ہے جو اس نے ادا کرنا ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی ہے. قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے حبیب، ان لوگوں میں اعلان فرما دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو
تو پھر میری پیروی شروع کر دو، پھر رب تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا۔ اب یہ جو آیت پاک ہے، اس میں اس بات کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو مانا جائے۔ حدیث پاک میں بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کو مشروط قرار دیا ہے اپنی لائی ہوئی جو بات ہے اس کے ساتھ، کہ جو بندہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے اور اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال دیتا ہے، تب وہ مومن ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیا کرتا ہے۔ اگر ہم اس دور میں دیکھیں تو مجھے کاروبار بڑا پسند ہے، میری خواہش ہے کہ میرا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی اختیار کرے، مجھے مال بڑا پسند ہے، مجھے سیر و سیاحت بڑی پسند ہے، مجھے اچھے کھانے پسند ہیں، اچھا پہننا اوڑھنا پسند ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنی بھی خواہشات ہیں اگر یہ میرے لائے ہوئے دین کے تابع ہو جائیں گی تو پھر ایمان بھی مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور رب تعالیٰ بھی محبوب بناتا چلا جائے گا۔ یعنی اگر میں مال کماؤں تو میں دیکھوں میرے حضور نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، میں اگر کام کرنا چاہتا ہوں کہیں یہ سودی کام تو نہیں ہے، میں اگر کھاؤں بھی تو میں یہ سوچوں کہ میرے حضور نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، کیا یہ کھانا پینا شراب والا معاملہ تو نہیں ہے، کہیں یہ مردار گوشت تو نہیں ہے۔ اسی طرح اگر میں پہنوں اور اوڑھوں تو میں دیکھوں کہ یہ ریشم کے کپڑے تو نہیں پہن رہا، میں سونے کا استعمال تو نہیں کر رہا، میری اپنی یہ ذاتی خواہشات ہیں جن پر میں عمل درآمد ہونا چاہتا ہوں، میں عمل کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ادا کرنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری پیروی ہو ایک طرف اور ایک طرف تمہاری خواہش ہو، اگر چاہتے ہو رب تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال دینا اور میری بات کو ترجیح دینا، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تیسرا حق ہے کہ ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ قرآن پاک میں اس بات کو اتنے گہرے انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی ہی اطاعت کی۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو مان لینا، ایک تو ہے حضور دین لے کر آئے، اب یہ ہے کہ اس کو مان لینا، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے جو امتی نے ادا کرنا ہے، اس کے ذمے پر یہ لازم ہے۔ اور پھر یہ اطاعت ایسی ہے کہ رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے، جو میرے حبیب کی باتوں کو مانتا چلا جاتا ہے گویا وہ میرے حکم کی فرما برداری کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اطاعت مصطفیٰ میں ہمارے سب سے بڑے ماخذ اور اطاعت مصطفیٰ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ماننے کے حوالے سے ہمارے رہنما و صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ راستے میں جا رہے تھے کہ اپنے ایک صحابی کو دیکھا کہ انہوں نے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سونے کی انگوٹھی نکالی اور پھینک دی۔ وجہ یہ تھی کہ سونا مرد پر حرام ہوا کرتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پھینک کے آگے تشریف لے گئے نا تو دوسرے لوگوں نے کہا کہ چلو اسے اٹھا لو اور اٹھا کر بیچ دینا، کہ پہننا حرام ہے، اس کو بیچنا تو حرام نہیں ہے، کاروبار بھی سونے کا ہوتا ہے، تجارت بھی ہوتی ہے، تو تم اس کو اٹھا کر جو ہے وہ بیچ دو اور اس کے مال سے فائدہ اٹھا لو۔ لیکن ان کے ذہن میں یہ آیات تھی کہ حضور کی اطاعت کتنی ضروری ہوتی ہے۔ وہ صحابی ہمارے لیے رہنما ہے، وہ بیان کرتے ہیں جسے میرے حضور نے میرے ہاتھوں سے پھینک دیا ہے، میرا جو ہے دل نہیں گوارا کرتا کہ میں اسے دوبارہ اٹھا لوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پھینک دیا ہے، تو اب میں اس کے مال کا کروں گا کیا؟ جس نبی کی اطاعت کا حکم مجھے دیا گیا ہے، مجھے اس کے ذریعے سے کئی مال و دولت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو یہ اس طرح کیا۔ اب یہاں پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کی اطاعت، صحابہ ہمارے رہنما ہیں، اب یہ ہے ایک شرعی حکم کہ سونا حرام ہے مرد پر پہننا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کو اتار کر پھینکا۔
لیکن آؤ میں ایک اور واقعہ بھی بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو ہم سب جانتے ہیں نا، وہ شریعت پر کتنے کاربند تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ شریعت پر جتنی سختی سے پابندی میرا عمر کرواتا ہے ایسا کوئی اور نہیں کرواتا ہے۔ اور آپ کے جلال کا عالم یہ تھا کہ مدینہ شریف میں زلزلہ آیا تو آپ نے اپنا پاؤں مار کر اس زمین سے کہا کیا میں تجھ پر انصاف نہیں کرتا، پھر کیوں آتی ہے؟ تو اسی وقت زمین رک جایا کرتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خط کو بھیجتے ہیں تو آپ کے خط کی جلالت کی وجہ سے کئی عرصے سے دریا رکا ہوا بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ بدل دیا کرتا ہے۔ ایسی شخصیت جو شریعت پر اتنی سخت اور عمل کرانے والی شخصیت ہے، آپ نے خود ایک شخص کو سونا پہنایا ہے اور اس کا نام سراقہ بن مالک ہے۔ ایک دفعہ مال غنیمت آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت میں سے کچھ چیز تلاش کر رہے ہیں۔ صحابہ بڑے حیران ہیں کہ یہ عمر فاروق نے کبھی مال کی طرف دیکھا نہیں ہے، مال کی طرف توجہ نہیں کی، آج کیا وجہ ہے کہ عمر مال کو دیکھ رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑی پریشانی کے عالم میں مال کو دیکھ رہے نا، اچانک آپ کے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے اور چہرے پر بشاشت دوڑ اڑتی ہے۔ مسکراہٹ سے آپ وہ 2 سونے کے کنگن اٹھاتے ہیں، سائیڈ پہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں سراقہ بن مالک کو تو ذرا بلا کر لاؤ۔ صحابہ دوڑے دوڑے جاتے ہیں، سراقہ بن مالک کو بلا کر لاتے ہیں، کہتے ہیں عمر فاروق بلا رہے ہیں۔ سراقہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جب بلاتے ہیں تو یقیناً کسی سے کوئی نہ کوئی کام ہی ہوا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آج کسی معاملے کی وجہ سے ڈانٹ پڑ جائے۔ اسی سوچ و بچار میں وہ حضرت عمر فاروق کی طرف سفر پر روانہ ہوتے ہیں اور چلنا شروع کر دیتے ہیں اور سوچتے جاتے ہیں میں نے کیا ایسا کام کر دیا ہے کہ عمر نے مجھے بلایا ہے۔ جب وہاں جا کر حضرت عمر فاروق کے چہرے پر خوشی دیکھتے ہیں، دل کو تھوڑی ڈھارس بھی بنتی ہے، ابھی بھی پریشانی والی کیفیات ہے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سراقہ ادھر آؤ، میں آج تمہیں سونے کے کنگن پہنانا چاہتا ہوں۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو آ رہے تھے، اس وقت جب ابو جہل نے کہا تھا کہ جو حضور کو لے کر آئے گا میں اسے 100 اونٹ دوں گا، اس وقت تم بھی نکلے تھے کہ میں 100 اونٹ لوں گا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لا کر واپس ابو جہل کو دوں گا۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پا چکے تھے اور پکڑ کر لے جانا چاہتے تھے اور پھر تمہارے جانور کو زمین میں دھسا دیا گیا، اور اس وقت تمہیں مال کی بڑی طلب تھی، 3 دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تم بڑھے، پھر بھی تمہاری سواری دھس جاتی تھی، پھر تم معافی مانگ رہے تھے، حضور دعا کرتے تو سواری نکل آتی تھی۔ اس وقت کو یاد کرو سراقہ جب تیسری دفعہ تم نے کہا کہ حضور اب میں آپ کو نہیں پکڑوں گا، مجھے جانے دیجئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا کہ تمہیں مال کی بڑی حاجت محسوس ہو رہی ہے، تم مال کی طلب میں ایسا کر رہے ہو۔ یاد کرو حضور نے فرمایا تھا سراقہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہیں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے، میرے حضور نے سچ فرمایا تھا سراقہ یہ کنگن پہنو اور میرے حضور کی ثنا بیان کرنے۔ تو یہ صحابہ کا انداز تھا حضور کی فرما برداری کا کہ ایک طرف جس کو سونا پہنایا گیا حضور نے پھینک دیا، وہ بھی پھینک دیا کرتے ہیں، اور ایک طرف یہ بھی صحابی ہیں اگر حضور کی طرف سے سونا پہنا دیا جائے تو وہ سونا بھی پہن لیا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں نا، ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جو نکلا کرتا ہے رب تعالیٰ اسی کے مطابق دین بنا دیا کرتا ہے۔ اور پچھلے انبیاء جتنے بھی آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا قانون لے کر آئے ہوتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایسی ہے جن کی زبان سے نکلا ہوا لفظ خدا کا قانون بن جایا کرتا ہے۔ تو یوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حق ہے جو امتی کے ذمہ ہے کہ ان کی اطاعت کریں، اور اطاعت بھی کتنی زیادہ ضروری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو آواز دی اور وہ نہیں آئے، تھوڑی دیر کے بعد آئے تو کہا میں نے تمہیں بلایا نہیں تھا، تم آئے کیوں نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کیا تم نے قرآن پڑھا نہیں ہے؟ رب فرماتا ہے جب میرا حبیب آواز دے تو فوراً اس کی طرف آیا کرو۔ نماز کتنی بڑی عبادت ہے اور رب کی عبادت کی جا رہی ہے، اور یہ آیت پاک میں اس کا حکم نازل ہے، اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا جب بھی میرا حبیب بلائے تو آیا کرو۔ نماز بھی وہی قبول ہوا کرتی ہے جو دربار مصطفیٰ سے ہو کر آیا کرے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اتنی ضروری ہے۔ وہ ایک اور بھی واقعہ ہے نا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد ہیں، تو ایک دفعہ ایک انصاری کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو گیا پانی کے معاملے میں۔ باغ کو پانی جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر سے آتا تھا،
پہلے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا اور اس کے بعد اس انصاری کا باغ تھا، تو وہ کیس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر آیا کہ یا رسول اللہ، زبیر اپنے باغ کو پانی لگا دیتے ہیں لیکن میری طرف پانی نہیں چھوڑتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اس وقت کا جو قانون اور اصول تھا وہ بھی یہی تھا کہ جس کا پہلے باغ آتا ہے وہی پانی لگا سکتا ہے، آگے کی طرف اسے بھیجنا ضروری نہیں ہے، وہ قانون پر عمل کر رہا ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب بھی کوئی آتا ہے نا، اس در میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں صرف ہاتھ بھر کی ہے۔ ہاتھ جب بھی اٹھائے جائیں، وسیلہ پیش کر دیا جائے تو دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہیں۔ وہ سخی کی بارگاہ میں جا کر جب سوال کیا نا، یا رسول اللہ یہ ایسا معاملہ کرتے، حضور فرماتے ہیں زبیر پانی اس کو بھی دے دیا کرو۔ لیکن ان کے دل میں یہ بات آئی، انصاری کے دل میں کہا کہ آپ کے پھوپھی ذات تھے نا، اس وجہ سے یہ فیصلہ کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں ارشاد فرماتے ہیں، زبیر اب پانی سارا ہی روک لینا اور اس کی طرف ایک قطرہ بھی نہیں بھیجنا۔ یہ تو حضور نے جواب دیا نا، پھر رب تعالیٰ بھی بڑا غیرت والا ہے نا، حضور کی ناموس کے حوالے سے فوراً جبریل امین کو آیت پاک دے کر بھیجتا ہے کہ حبیب کو بتا دو کہ میں اس بندے کو مومن ہی نہیں مانتا ہے حبیب جو تیرے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا کرتا۔ تو قرآن پاک میں اس بندے کے بارے میں حکم آیا کہ جب تک یہ میرے حبیب کے فیصلے کو نہیں مانتا میں اسے مومن بھی تصور نہیں کیا کرتا۔ تو معلوم ہوا کہ اطاعت مصطفیٰ اتنی ضروری ہے کہ اس میں ایمان و کفر کا معاملہ بھی آ جایا کرتا ہے۔ اگر بندہ اس سے روگردانی گستاخی کی صورت میں کرتا ہے تو یقیناً وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری میں آ جاتا ہے تو اگرچہ وہ غلام زادہ ہی کیوں نہ ہو، اسے کعبے کی چھت پر کھڑا کر کے بھی عزت سے نواز دیا جاتا ہے، اور اگرچہ وہ دور سے آیا ہوا سلمان فارسی ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی غلامی سے نجات دلا دی جاتی ہے۔ تو یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر ہی عزتیں ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے ہی ہماری عظمتیں ہیں۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق کا جو بیان تھا، اس میں سے یہ تیسرا حق تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی جائے، جو ایک امتی پر لازم ہے کہ اسے ادا کرے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی